پہلا اشارہ جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص چیز کی کس چیز کے لیے کیا ہے کہ بھائی یہ میری رحمت کا ہفتہ ہے. اللہ لوٹو لوٹ لو جتنا لوٹنا چاہتے ہو. کھل کے دروازے میں رحمت کے. اے گناہ گار ہو، اے سیاہ کار ہو، اے مرد عورتوں، آؤ لوٹو مجھ سے. میں ہر رات آ جاتا ہوں، بہت قریب آ جاتا ہوں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، فرمایا کہ 3 دفعہ میں اپنے جلوہ دکھاتا ہوں کائنات میں. ماشاء اللہ. بعض حالت میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ آتے ہیں پھر آواز مارتے ہیں. نہیں، 3 دفعہ آتا ہوں رمضان میں، اور 3 دفعہ میں آواز مارتا ہوں کہ ہے کوئی گناہ گار جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی پریشان جو اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت کو میں دور کر دوں. پتہ ہے ہم جیسے انسانوں کے کتنے بڑے دروازے کھولے اللہ پاک نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خود بلا رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جا کے مانگنا، ٹھیک ہے نا، جا کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ جاتے ہیں نا آدمی بھیگنا انہوں نے، دروازہ کھلے یا نہ کھلے، دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے نا بھائی. آپ نعرے ماریں گے نا، آپ دے دو یا کچھ کھانے. جس بادشاہوں کا بادشاہ خود کہ آؤ مجھ سے مانگو، سبحان اللہ. کوئی خالی جائے گا اس مہینے میں؟ بتاؤ، بدترین انسان ہوگا جو اس مہینے سے خالی چلا جائے. بس ہم نے تو صرف مانگنا ہی اللہ سے. میں ہی گناہ گار ہوتا رہا، مجھے لگتا ہے میرے لیے تو نے مہینہ بنایا ہے، میری بخشش کے لیے بنایا ہے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے بنایا ہے. جس نے اپنے آپ کو سمجھا میں بہت پارسا آدمی ہوں، میں تو بہت اونچا آدمی ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. ہے نا جو نفس انسان، شیطان تو بندہ ہے نا، اس سے بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس ہے. نفس پتہ ہے کتنا بڑا دشمن ہے؟ پتہ ہے کہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نفس نے ہی شیطان کو برباد کیا ہے. شیطان کو برباد کرنے والا نفس تھا. جو شیطان کو برباد کر دے تو مجھے بتائیں انسان کو کتنا برباد کر دے گا وہ نفس. نفس سے بچو، بڑی خطرناک چیز ہے نفس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مانگتا تو وہی نا، اور جو اپنے آپ گناہ گار سمجھے گا، جو اپنا امیر سمجھے گا کیوں مانگے گا کسی سے؟ مانگتے ہیں میرے پاس تو دولت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ تجوری بڑی ہے، میرے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، میں کیوں کسی سے بھیک مانگوں، میں کسی سے کیوں لوں؟ کبھی آپ نے دیکھے جو مومن کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی صفت جو ہے نا مومن کے اندر، وہ کیا ہے؟ رحم کی. اور جس کے اندر یہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک جانور جنگلی بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، شیر کتا بن جاتا ہے وہ شخص. اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے مہینے کو بھی میں نے اپنی رحمت سے شروع کیا ہے. سمجھا گئی بات؟ کہ اتنے بڑے مہینے کی جو پہلی میں صفحہ کھولا ہے، اس کے لیے میں کوئی ایسی چیز نہیں دی، نہ عبادت سے لایا، نہ کچھ نہیں لایا. سب سے پہلے بات جو کی میں نے کیا، اس اشرے میں سٹارٹنگ میں سے کرتا ہوں وہ ہے رحمت. جب نبی بنگ امت سے دلوں سے رحم نکل جائے گا، وہ سارے جانور بن جائیں گے. طواف کر رہے ہوں گے لیکن بالکل گدھے اور پاگل کتے ہوں گے. وہ مسجد میں جا رہے ہوں گے لیکن عقل سے مفقود انسان ہوگا. ایسی قوم ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے. ان ملکوں کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، بڑی بڑی عبادت گاہیں ہوں گی، بڑے بڑے دستگاہ ہوں گے، بڑے بڑے علوم کے کیا مرکز ہوں گے، بڑے بڑے، لیکن رحم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری مٹی اور کاغذ ہوں گے. کیونکہ ان کی دستگاہوں میں نہ رحم بتایا جائے گا، نہ رحم سیکھا جائے گا، نہ رحم کو سمجھایا جائے گا. رحم کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. جس وقت دنیا کے اندر رحمت ختم ہو جائے گی تو سمجھو نظام ختم، دھرم بند ہو گیا. پھر تو پوری دنیا کا نظام ختم ہو گیا. پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قائم کیا ہے نا، اپنی رحمت پہ قائم کیا ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ساتھ اور کسی کے کوئی مجال کہ وہ پر بھی مار جائے، اللہ کی نافرمانی کر جائے،
اور یہاں بانگ دہر کلی لوگ، ساری دنیا نافرمانی کے اندر بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی. خود اپنی ذات کو ہم دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں وہ ہم کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اور منع بھی کیا ہے. اس کے باوجود کہ وہ اس طاقت ہے کہ فرشتے کانپ رہے ہیں کھڑے، عرش کانپتا ہے اس کی عظمت سے، دہلتی ہیں ہر چیزیں اس کی عظمت سے، وہ جانتی ہیں آگے رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک انسان ہے کہ بانگ دہر اس کی نافرمانی میں لگا ہوتا ہے اور احساس اس کو نہیں ہوتا. تو کیا چیز اس نے بچایا ہوا ہے اللہ کے غضب سے؟ ورنہ ہم تو اس قابل ہیں کہ پتھروں سے مار دے اللہ تعالیٰ، ہمیں پتھروں سے فنا کر دے. جس چیز سے ہم بچے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. کہ نہ نماز لے کے جائیں گی، نہ تمہیں روزے لے کے جائیں گی، نہ تمہیں عمرے لے کے جائیں گی، نہ تمہیں حج لے کے جائیں گے جنت میں. جنت میں جائیں گے تو دو آدمی جائیں گے جن کا سلامتی قلب ہوگا اور جس کے دل میں رحم ہوگا. کہ جس نے اس رمضان کے اندر کسی کو روزہ کھلوا دیا، افطاری کرا دی، تو 3 ثواب ایک دم. پہلا ثواب گناہ سارے معاف، دوسرا ثواب جہنم حرام، اور تیسرا ثواب کہ جتنوں کو تم نے کھلایا، جیسے ہی کھلایا، جتنے درجے کے آدمی کو کھلایا، جس مقام کے بندے پہ تم نے جا کے اس کا روزہ کھلایا، اسی مقام کا ثواب تجھے عطا فرمایا جائے گا. پہلی چیز تو اللہ نے فرمائی کہ گناہ گار لوگوں کے لیے اچھے وقت میں جب وہ اپنے لیے مانگ رہا ہو، سب سے پہلے ان گناہ گاروں کی بخشش مانگنا اس کی عادت ہو، اس کی فطرت بن چکی ہو. کتنی بڑی بات کہی. کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک انسان جو ہوتا ہے وہ کون ہے امت میں؟ وہ گناہ گار لوگ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. گناہ گار انسان جو ہے، گناہ گار جو انسان ہے وہ تو ایک دائمی عذاب کے اندر ہوتا ہے. یہاں تو آپ روٹی دے کے رحم کھا رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا بھی رحم یہ ہے کہ کوئی گناہ گار انسان ہو اس کے لیے آپ بخشش مانگ رہے ہوں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت کا بہت خطرناک ہوگا، کہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کا برا حال ہوگا. دوسری بات اسی کے ساتھ اللہ نے فرمائی ہے کہ جو اپنے محسن کے ساتھ احسان نہ رکھتا ہو شخص، وہ کیسے مومن ہو گیا؟ کہ جس نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہو اور تو اس کو بھول جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی تکلیف کے اچھا احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت بڑی آپ کو رقم دے دی، کچھ دے دی، نہیں. احسان کا مطلب کہ جس سے تیرے لیے ایک راحت اور خوشی سے وہ کٹھی ہو گیا، اس نے میرا بڑا اونچا کام کر دیا، میں تو پھنسا ہوا تھا، مجھے نکال دیا، میرے تو یار کام بن گیا. جس انسان نے کسی نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا تو فرماتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کو کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا. بھول جاتے ہیں لوگ. سب سے بڑا کون موسم ہوا؟ پہلا جو بتایا میں نے وہ کون ہے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی بخشش مانگے گناہوں سے، گناہ گاروں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سنا ہے کہ سب سے بڑا محسن کے لیے انسان اس کی احسان کو نہ بھولنے والا، وہ صحیح مومن ہے، وہ جنت کا حقدار ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ سب سے زیادہ جو ہے رحم کا مستحق ہے وہ گناہ گار انسان ہے، روٹی کپڑے والا نہیں ہے. کون ہے؟ گناہ گار انسان ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے عذاب میں جانے والا ہے. تو اس کو سب سے بڑا احسان کرنے والا وہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے آ کے اس کو جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف انتظار دے. اور وہ کام کرنے والے اللہ والے لوگ ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو. رحمت لگے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، جیسے کوئی زنا چور بدماش ہو، جو ہوتا ہے آدمی اس کو دیکھو ہمیشہ رہے گا یہ تو یا فلاں کام کرتا سی، آج نماز شروع کر دیتی ہے
بڑا نمازی ہم جانتے ہیں اس کو، کہتے ہیں نہیں کہتے بڑا فراڈی ہے جی، ہم اس کو جانتے ہیں، یہ کام کرتا تھا، چھوڑو جی اس کے پتہ ہے ہمیں سارے قصے پتہ ہیں، بڑا حافظ قرآن ہو گیا، ہم پتہ ہے جی بڑا اب یہ اذانیں دیتا پھرتا ہے، اب بڑا وہ کرتا پھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحم جس کے دل میں آ جائے گا، رحم دل ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، اللہ نے اس پہ رحم فرمایا تو یہ کہ بہت بڑا آدمی، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھوں بھائی، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، کبھی اس کی برائی کو منہ پہ نہیں لائے گا، اس کے درجے کو بتائے گا بڑا اچھا آدمی، بڑا اونچا آدمی تھا، اس کے گناہوں کا ذکر نہیں کرے گا، اس کی بلندی درجات کا ذکر کرے گا۔ اور چوتھی چیز بتائی، بہت دلافس چیز ہے الحمدللہ، کہ اس کے دل میں سکون نہیں ملے گا، اس کو پتہ چل جائے کہ بیمار ہے، کہ جب تک اس بیمار کی بیمار پرسی نہ کر لے۔ یا پوچھوں تو صحیح، اب تو ٹیلی فون ہے، یا ٹیلی فون تو کر لوں اس کو، یا ٹیکسی کر دوں، اس کو آرام نہیں آئے گا۔